علیمہ خان کے لیے لوگ نکلیں گے جتنے نکل سکے ہوئے. کوئی بہت بڑا احتجاج مجھے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. پارٹی مسنگ ہے. اوپر عمران خان ہے, نیچے اس کے لوگ ہیں, درمیان میں علیمہ خان ایک ایفرٹ کر رہی ہے. ظاہر ہے تنگ ہے وہ اپنی پارٹی سے, پارٹی کے لوگوں سے. پارٹی میں ظاہر ہے مشکل حالات بھی ہیں, کمپرومائز لوگ بھی ہیں, بروٹس بھی ہیں, رانگ نمبر بھی ہیں. 4.5 سال میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی ہے. تو اس کے باوجود ظاہر ایک احتجاج ہوگا 5 اگست کو. ایک احتجاج برائے احتجاج کو اتنی بڑی موومنٹ یا کوئی مجھے چلتی دکھائی نہیں دیتی. اچھا مزمل صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کیونکہ بھٹی صاحب نے تو بالکل اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر دی اور جو وہ کہنا چاہ رہے تھے کھل کے اس کا اظہار بھی کر دیا. دیکھیں بھٹی صاحب جو ہے نا وہ ایک ملک میں ایک ایسی سیاست چاہتے ہیں جس کا پچھلے 4 سال میں انہوں نے تجربہ کیا, جس میں یہ ہے کہ جی آپ نے کسی دوسرے سے بات ہی نہیں کرنی. جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر ناراض ہو کے دوسرے کمرے پر اہم ایشوز کی بریفنگ میں بھی بیٹھ جاتا تھا. یہ پالیٹکس ہے, اس میں آپ کو اکٹھے بیٹھنا پڑتا ہے. یہ کوئی بھٹو اور ضیاء والا معاملہ نہیں, وہ ایرا 70 میں ختم ہو گیا. اب یہ دشمنی 50 سال بعد بھی چلے گی, ان کے بچوں میں بھی چلے گی. تو بھٹی صاحب کا تو یہ موقف ہے نا کہ 6 نسلوں تک دشمنی چلائیں. اب چونکہ ضیاء اور بھٹو کی لڑائی ہو گئی تھی تو آگے جو ہے یہ لڑائی 50 سال تک چلنی چاہیے. اس ملک میں جنگ و جدل رہنا چاہیے, دشمنیاں رہنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو عمران خان سے سیکھا ہی یہ ہے دشمنی, اور کچھ سیکھی نہیں ہے. محبت سیکھی نہیں ہے, دشمنی سیکھی ہے. باقی جہاں تک سیاسی الزامات کا تعلق ہے جن پارٹیوں نے لگائی ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے لگائے ہیں اور وہ اس کا جواب دیں. اس کا جواب ہم تو کہتے ہیں اگر 2,500 ارب کی کوئی کرپشن ہوئی ہے تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. اگر توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی گئی ہیں تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. اگر فرا گوگیاں رہی ہیں تو ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. اگر یہاں زلفی بخاری بھاگا ہوا ہے تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. ہم تو سب سے حساب مانگتے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کسی کو پروٹیکٹ کریں؟ اس ملک میں بہت سارے لوگ کرپشن کر کے پچھلے دور میں آج ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ وہ باہر بیٹھ کے اب بڑے بڑے ویلاگرز بھی بنتے ہیں, تو اب ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں سے ایک بندہ ایسا بھی بھاگا ہے جس کے کہتے ہیں 2 موبائل چوری کر لیے تھے اس نے اپنے لیڈر کے. میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہیں اس کے لیے آپ کو سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بلانا چاہیے. لیکن ٹیکنیکلی میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آپس میں ایک ایسا ماحول ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ کل کو دوبارہ اکٹھے بیٹھ سکیں, اس ملک کے اہم معاملات کے لیے اکٹھے بیٹھ کر متفقہ حکمت عملی بنا سکیں, الیکشن بھی لڑیں, الیکشن میں نوک جھونک بھی کریں, ایک دوسرے پر کی پرفارمنس کو کوشچن بھی کریں, ایک دوسرے کے ویک پوائنٹس بھی لوگوں کو بتائیں. احتجاج پہ کچھ کہنا چاہیں گے پی ٹی آئی کے فیصلہ کن مارکا آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کا ہر مارکا ہی فیصلہ کن ہوتا ہے. کبھی انہوں نے کوئی لیس دین فیصلہ کن مارکا کیا ہے؟ ہر مارکا ہی فائنل میچ ہوتا ہے, ہر مارکا ہی T20 ہوتا ہے. کرکٹ کی زبان کے علاوہ انہیں کوئی سیاست کی زبان تو آتی نہیں ہے. یہ تو سیاست کو بھی کرکٹ سمجھ کے کھیلتے ہیں. مصیبت ہی یہ ہے سیاست اور کرکٹ کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ کرکٹ سیاست کو کرکٹ کے طور پہ کھیلتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں T20 میچ ہے. بھائی سیاست T20 میچ نہیں ہے, یہ ایک بڑا میچ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ میں متفق ہوں بھٹی صاحب سے, حالانکہ میں زندگی میں بہت کم بھٹی صاحب سے متفق ہوتا ہوں, لیکن میرا ان سے صدف ایک جملہ, صرف ایک جملہ اور حسین اختلاف رہتا ہے. لیکن یہ میں ان سے متفق ہوں کہ احتجاج اس طرح کا کوئی شدید احتجاج کا مجھے چانس نظر نہیں آتا. ایک بات پہ اتفاق ہو گیا بھٹی صاحب, اب آپ خوش ہو جائیں. جی میں بہت خوش ہوں, میں بلکہ اب آپ کو مٹھائی بھجواؤں گا. لیکن یہ ابھی مجھے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ 70 میں ختم ہو گیا تھا یہ بھٹو ضیاء والا. نہیں سر نہیں, اس کے بعد ابھی 90s کے اینڈ پہ ہمیں بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ضیاء الحق کا اصلی بیٹا ہے نواز شریف, اس نے اسامہ سے پیسے لیے تھے میری والدہ کی حکومت گرانے کے لیے. اور ابھی شرجیل میمن صاحب نے پرسوں کہا ہے کہ یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ابھی بھی چالو ہے کام, اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں.